تو لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر اتنی بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کو جی ہم نے دھول چٹا دی، جی بھارت کے ہم نے اتنے جہاز گرا دیے، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو پھر آپ سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی افغانستان بارڈر کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ نواز شریف صاحب نے ڈیلے کروایا ہے نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ کئی چیزوں میں پنجاب میں اور پروونسز بنائے جائیں، جو پنجاب پروونس ہے پاکستان کا، تو اس میں مزید صوبے بنائے جائیں گے. تو اگر ایسا ہوا تو نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے پنجاب نکل جائے گا. امریکن سینٹ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے کہ کسی ایک آدمی کو آپ اتنا پاورفل بنا دیں پاکستان میں. ٹائم پورا کر کے عمران خان صاحب نکل چکے ہیں، شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اب لگتا ہی ہے کہ بلاول صاحب کی باری ہے. اگر فوج ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ اپنے حد تک رہے، مطلب جن کی جہاں تک ڈیوٹی ہے وہاں تک رہے، اس سے آگے نہ آئے. یہ جو ریڈیکلائزڈ اسلامسٹ کی بات ان کی بہن کر رہی ہیں عاصم منیر کو لے کر، اس کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے وہاں؟ نمسکار، ٹو دا پوائنٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. آج ہم بات کریں گے پاکستان کی، جہاں پر پچھلے ایک مہینے سے عمران خان کو لے کر ڈرامہ چل رہا ہے. عمران خان زندہ یا مردہ، اس پر سسپنس بنا رہا، اور آخرکار جب سسپنس ہٹا تو پتا چلا کہ وہ ٹھیک تو ہیں لیکن انہیں مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے، جو ان کی بہن کا دعویٰ ہے. وہیں دوسری اور عاصم منیر، ان کے نوٹیفیکیشن کو لے کر بھی ایک سسپنس بنا ہوا تھا کہ وہ فیلڈ مارشل بنیں گے. اس کا ایک نوٹیفیکیشن جو شہباز شریف کو جاری کرنا تھا، اس کو لے کے لمبا سسپنس بنا رہا، اور آخرکار لمبے سسپنس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اس کا پاکستان کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا؟ اور عاصم منیر، نواز شریف، شہباز شریف اور عمران خان، یہ تو تین الگ الگ مہرے پاکستان کی سیاست میں اس سمے دکھائی دے رہے ہیں. ان کی چال کیا ہے؟ پاکستان کا آگے کا بھوشیہ کیا ہے؟ اور سیاست کس اور جا رہی ہے؟ اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیدھے پاکستان سے جڑی ہیں آرزو کاظمی، جو وہاں کی وریشٹ پترکار ہیں. آرزو جی، بہت بہت سواگت ہے آپ کا پانچ جنے میں. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا، بہت شکریہ، تھینک یو. آرزو، پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ 3-4 ہفتے تک یہ بہت ڈرامہ چلا کہ بھئی عمران خان کہاں ہیں، عمران خان کی بہنیں ملنے گئیں. ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھیں کہ وہ دھرنے پر بیٹھ گئیں. فائنلی جب ملنے دیا گیا تو پتا چلا کہ بہت مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پورے ڈرامے کے پیچھے آخر کارن کیا ہے؟ جبکہ یہ عاصم منیر بھی جانتے ہیں، شہباز شریف بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کا ایک فین فالوئنگ ہے، ان کا اپنا ایک وہاں پر بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہے، اور اس سے کافی کچھ کیوس ہو سکتا تھا. دیکھیں، میرے خیال ہے کہ 2-3 باتیں جو یہاں پر جو میں نے سنی یا لوگ بات کر رہے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کیونکہ افغانستان کی طرف سے یا ٹی ٹی پی سائڈ سے جو اٹیکس چل رہے تھے اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کیا جا سکا ہے. وہاں پہ مسلسل دونوں سائڈ پہ ہی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. تو لوگ بات کر رہے تھے کہ بھائی اگر اتنی بات کی جا رہی ہے کہ بھارت کو جی ہم نے دھول چٹا دی، جی بھارت کے ہم نے اتنے جہاز گرا دیے، ایسا کر دیا ویسا کر دیا، تو پھر آپ سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی افغانستان بارڈر کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ تو رک جانا چاہیے یا ٹیکس. تو ادھر سے بھی ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش تھی کہ لوگ جو ہے وہ مزید بات نہ کریں یا کچھ ٹائم کے لیے رک جائیں. دوسری طرف فیلڈ مارشل صاحب کے نوٹیفیکیشن کو لے کر بھی لوگ بات کر رہے تھے، کیونکہ اب یہ جو ہے وہ ٹائم نہیں رہا کہ وہ 65 یا 71 کا جس میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں لگتا. اب عام جو یہاں کے لوگ ہیں انہیں بھی بہت کچھ پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. تو اب وہ بات کرنے لگے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوں چاہے آپس میں کر رہے ہوں. ضروری نہیں کہ سب لوگ سوشل میڈیا پر ہوں، لیکن بہرحال اگر آپ سادے سے سادے انسان سے بھی بات کریں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ اس کی کتنی نالج جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ اب بات کر رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر بھارت کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی یا لڑائی ہوئی واٹ ایور، تو اس میں جو ہے وہ فیلڈ پہ تو ہوئی نہیں، تو پھر فیلڈ مارشل کیوں بنا دیا؟ اس قسم کی باتیں بھی چل رہی تھی، لوگ بار بار کہہ رہے تھے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے ایکسٹینشن کا مسئلہ بھی پھنسا ہوا تھا کہ جن کی ایکسٹینشن بھی ہونی ہے، پھر اس کے بعد ان کو مزید پوسٹ وغیرہ بھی ملنی ہے، جو کہ مل بھی گئی، کل تک نوٹیفیکیشن بھی آ گیا. تو ادھر سے بھی کوئی میرے خیال ہے انہوں نے اپنا لوگوں کا جو دھیان ہے نا وہ بٹانا تھا. تو انہوں نے پھر عمران خان سے جبکہ ملاقات ہو رہی تھی 1 مہینے یا 4 ہفتے تک، تو ان کی آرام سے ملاقاتیں چل رہی تھی، انہوں نے اچانک سے وہ میٹنگز بند کروا دی. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ظاہر ہے وہ لوگ پھر پریشان ہوئے، عمران خان کی پارٹی کے اور فیملی کے لوگ، پھر انہوں نے ہنگامہ شروع کیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انڈین میڈیا تک ان کی بہنیں پہنچی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کروائی. تو یہ چیزیں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ شاید یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے، جو کہ انہوں نے سکسیسفلی کر لی.
اور اس کے بعد لوگ جو ہے کوئی ایک ہفتہ 10 دن وہ صرف عمران خان ہوتا رہا. باقی جہاں تک مینٹل ٹارچر کی بات ہے تو جیل میں تو کوئی بھی ہوگا اسے مینٹل ٹارچر تو ہوگا. میں نہیں سمجھتی کہ اگر کسی کو جیل میں رکھا جائے گا اور کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا اور طرح طرح کے کیسز بنیں گے تو کوئی بھی ہو کتنا بھی پاورفل ہو اس کو ٹینشن تو ہوگی یا اسٹریس میں تو آئے گا. یہ بات آپ نے صحیح کی، لیکن ایک بہت اچھی بات جو آپ نے بتائی ہے نا کہ جس طرح سے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو ابھی مٹ بھیڑ ایک طرح سے چل رہی، جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہوائی حملے جو ہو رہے ہیں، اس سے پاکستان کے عوام کو یہ تو سمجھ میں آ گیا جب آپ افغانستان سے نہیں نپٹ سکتے تو کس طرح کی باتیں بھارت کو لے کر جو پھیلائی گئی ہیں وہ تصویر بھی انہیں صاف صاف نظر آ رہی ہوگی. ہم عاصم منیر کی اگر ہم بات کریں اس پورے معاملے میں، ایک بڑے عجیب سا کو انسیڈنس ہے. ایک طرف عمران خان کی خبروں کو ہوا دینا، دوسری طرف شہباز شریف کا نوٹیفیکیشن کو کافی سمے تک روکے رکھنا اور اس پر سسپنس بنا رہنا، اور پھر اس کے بعد ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور یہاں نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جاتا ہے. کیا یہ آپس میں کچھ لنک ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو میڈیا اس میں تو یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ تھوڑے ڈرے ہوئے تھے اور وہ جان بوجھ کر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے تھے کہ یہ سپر پاور اس طرح کے بن جائیں گے تو دقتیں انہیں آ جائیں گی، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں تو ہمیشہ سے آرمی کا رول رہا ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن میں دیری اور عمران خان سے جو نہ ملنے کا پورا ڈرامہ، کیا ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے؟ دیکھیں عمران خان والا تو جیسا میں نے کہا کہ شاید یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے تو عمران خان سے میٹنگز انہوں نے اچانک سے بند کرا دی اور انہوں نے 4 ویکس کچھ بھی نہیں ہونے دیا، نہ ہی ایک دن میں ہی جاتے اور عمران خان کی سسٹر جو بعد میں گئی ہیں اس وقت چلی جاتی ہیں اور ساری کہانی وہیں ختم ہو جاتی کہ ٹھیک ہے عمران خان خیریت سے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان ڈسکس ہو میڈیا میں لیکن ان کا نوٹیفیکیشن ڈسکس نہ ہو. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ جب لندن سے آئے ہیں تو وہ اسلام آباد نہیں آئے، وہ لاہور چلے گئے. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈیلے کروایا ہے نوٹیفیکیشن کیونکہ وہ کئی چیزوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہ رہے تھے یا اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنے آپ کو رکھنے کے لیے انہوں نے کئی شرطیں یا کئی کنڈیشنز شاید سامنے رکھی ہوں گی جس میں کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ کل کو ان کے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کوئی 1 ویک پہلے جو ہے این ڈی یو یونیورسٹی میں جو ہے وہ سننے میں یہ آیا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کے جو تقریر کی ہے یا جو بات کی ہے انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے یا اسٹوڈنٹ سے ان کا کہنا تھا کہ جی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہونی چاہیے پاکستان میں، پولیٹیشینز جو ہیں ان سے اتنا صحیح نہیں چلتا، اور اس قسم کی کچھ بات انہوں نے کی جس سے کہ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے یا جو پولیٹیشینز ہیں ان کو ہٹا کے ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ بات پہلے بھی کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آئے گی اور یہ پولیٹیشینز کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ اگر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایک بات اور بھی چل رہی تھی اور وہ یہ کہ پنجاب میں اور پروونسز بنائے جائیں، جو پنجاب پروونس ہے پاکستان کا تو اس میں مزید صوبے بنائے جائیں گے. تو اگر ایسا ہوا تو نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے پنجاب نکل جائے گا اور وہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، وہ ایسا نہیں چاہتے کہ ہو. ظاہر ہے پورا پنجاب کو وہ کہہ لیجیے کنٹرول کرتے ہیں، ان کی بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے. اگر پنجاب کے انہوں نے حصے کر دیے یا اور مزید پروونسز نکال دیے تو ظاہر ہے پھر ان کے پاس وہ پاور نہیں رہ جائے گی جو اس وقت ہے. تو شاید یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، اس چیز کو بھی روکنے کے لیے. تو انہوں نے اپنی کچھ کنڈیشنز رکھی ہوں گی اسی لیے ڈیلے کرتے چلے گئے. لیکن ظاہر ہے کہ کہاں تک ڈیلے کرتے، بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کس کے پاس پاور ہے، تو انہوں نے پھر اپنا نوٹیفیکیشن کروا لیا. لیکن ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مجھے کسی نے بھیجی ہے رپورٹ لیکن میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے کہ امریکن سینٹ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے کہ کسی ایک آدمی کو آپ اتنا پاورفل بنا دیں پاکستان میں. اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جب تک امریکن گورنمنٹ یا ٹرمپ کا ساتھ نہ ہو تو یہ تمام چیزیں پاکستان میں پاسبل نہیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی سپورٹ کیا ہے اور اس وقت بھی وہ وہی کرتے دکھائی دے رہے ہیں. امریکہ کی جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں یہ طے بات ہے کہ امریکہ کے لیے ایک ڈیموکریسی کو ہینڈل کرنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ایک ہی انسان کو ہینڈل ان کو کرنا پڑے چاہے اس فیلڈ مارشل بنا کے، تو ان کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے. آپ نے یہاں جب عاصم منیر کی ہم بات کر رہے تھے، جو کانسٹیٹیوشن میں چینجز انہوں نے کیے ہیں اس کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کو کی طرح دیکھا جا رہا ہے. یہ بات
राजनेता के तौर पे चलिए हम मानते हैं कि शहबाज शरीफ के उनके अपने अलग इंटरेस्ट हैं, इमरान खान के पॉलिटिकल, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो आर्मी के इस रोल को कैसे देखती है? क्योंकि कोई नई बात नहीं है कि राजनीतिक तौर पे जो नेताओं को, बड़े-बड़े प्रधानमंत्रियों को हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अभी इमरान खान तक या तो वो जेल चले जाते हैं, हत्या कर दी जाती है, निर्वासित या बाहर एक्साइल में चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम जो फील्ड मार्शल की पोस्ट के तौर पे आसिम मुनीर को देख रही है, उनके मन में आर्मी को लेकर क्या अभी भी यही है कि देश हमारा आर्मी ही चलाए? एक जो पहले फीलिंग रहा करती थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब जो अवाम है या पब्लिक है वो ऐसा कुछ चाहती है कि देश को आर्मी चलाए, बल्कि आर्मी को अपनी रेपुटेशन जो है वो बेहतर करने की इस वक्त जरूरत पड़ चुकी है, और शायद इसी वजह से बार बार बताया जाता है कि जी हमने भारत से बचा लिया या हमने भारत ने अटैक किया तो ऐसा हो गया। भारत के अटैक से आप देख लीजिए कि फायदा किसका हुआ है। पाकिस्तान में आम पब्लिक को तो कुछ नहीं हुआ है, जाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री को ही फायदा हुआ है, उन्होंने अपने आप को कई दूसरी पोस्ट दे दी, उसके साथ एक्सटेंशन मिल गई, और एक वाहवाही जो बार बार बताई जाती है कि जी ये ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो ये बात जो है वो तो पब्लिक को भी समझ में आ चुकी है। जो नया इन्होंने 27 अमेंडमेंट लेकर जो आए हैं उसके अंदर इन्होंने जो चीजें ऐड की हैं उनमें से कुछ तो ऐसी भी हैं कि जो यकीनन पब्लिक को पसंद नहीं आ रही हैं, जिसमें कि अपने आप को ये कह देना कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कानून जो है वो नहीं लगेगा, इन पे कोई केस नहीं किया जा सकता, कोई क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, पूरी लाइफ के लिए इनको ये सहूलत दी गई है जो कि गलत है। और इनके साथ साथ प्रेसिडेंट साहब को भी दी गई, यानी आसिफ अली जरदारी साहब पर भी ना तो कोई क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, ना कभी उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है जो पहले वो होते रहे, और ना ही कोई और इस तरह की चीज, जो कि अदालतें जो हैं या जो हमारी कोर्ट्स हैं वो भी उनमें से कई जजेस ने रिजाइन भी कर दिया इस बात के ऊपर कि जो कोर्ट्स हैं वो एक तरह से जो सो मोटो नोटिस वगैरह हुआ करते थे वो नहीं ले सकते। अब उनको जो है वो हर चीज में जो है वो उनकी तरफ देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट की तरफ या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज वो बिल्कुल ऐसे ही, जैसे हमारे यहाँ कोई कह रहा था कि जैसे आप बीमार हो जाएं या कोई बात हो जाए तो अगर किसी मौलवी के पास जाएं और उससे पूछें तो वो कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा, तो कहते हैं अब अदालतें भी ऐसे ही हो गई हैं कि अगर कोई अदालत के पास जाएगा तो वो कहेंगे हम बस दुआ कर सकते हैं आपके लिए। तो वो आपने अदालती निजाम को बिल्कुल एक तरह से पैरालाइज कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया है। और उसके बाद जो यहाँ पर एक नई इन्होंने शुरू किया है कि बहुत तेजी के साथ उन लोगों के ऊपर केसेस बनने और केसेस सुनने शुरू किए जो कि जरा सी भी इनसे हटके बात करते हैं, या बलूचिस्तान की बात करते हैं या बलूच लोगों की बात करते हैं, या उन पे कई लोग हैं जिसमें ईमान मजारी भी हैं, उनके ऊपर भी केस बना दिया है कि जी क्यों ये ट्विटर पे और हर जगह लिखती हैं कि जी इनको उनके राइट्स दिए जाएं, या फिर ये कि जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है वो सुना जाए। तो अब ये चीजें जो है ना बहुत तेजी के साथ जो है ना वो बदलती जा रही हैं। अब कहाँ जाके रुकेगा कुछ मामला पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं जिनको किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है इस 27 अमेंडमेंट से, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम या प्राइम मिनिस्टर को नहीं रखा गया, क्योंकि अगर ये प्राइम मिनिस्टर को रखते तो वो चीज फिर इमरान खान के ऊपर भी आ जाती है, और इसके साथ ही इमरान खान के जो केसेस हैं और कई चीजें जो है उसमें से इमरान खान बाहर आ जाते जो ये नहीं चाहते। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल जो है उन्होंने अपने लिए ये सहूलत ले ली है। आपने जिस तरह से बताया कि वहां के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है जो अमेंडमेंट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जब है ना इस तरह से चीजें आवाम को पसंद नहीं आती या लोगों को पसंद नहीं आती तो वो एक ऐसी लीडरशिप की तरफ देखते हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाए। और जिस तरह की लोकप्रियता इमरान खान की है, एक वो ऐसे नेता नजर आते हैं वहां पर। शहबाज शरीफ के लिए इमरान खान का ना होना बेहतर है, वहीं क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ को हैंडल करने के लिए आसिम मुनीर को, इमरान खान को रखना ज्यादा जरूरी भी हो जाता है? देखिए ये यहाँ पर तो म्यूजिकल चेयर चलती है, कभी पीपल्स पार्टी आ जाएगी तो फिर पीएमएलएन आ जाएगी तो फिर पीटीआई आ जाएगी। तो अगर अभी म्यूजिकल चेयर के हिसाब से देखा जाए तो पीटीआई अपना टाइम पूरा करके इमरान खान साहब निकल चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब का जो है वो चल रहा है, और अब लगता ही है कि बिलावल साहब की बारी है, क्योंकि जिस तरह से आसिफ अली जरदारी हर चीज में हाँ मिला रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हर चीज वो कर रहे हैं जो उनको पसंद है, तो उससे लग यही रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं डील की होगी। डील करने में वैसे वो बहुत माहिर भी हैं कि अब जी मेरे बेटे को आप प्राइम मिनिस्टर बना दें। बाकी तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का हो, काम वो वही करता है जो जो उसको रावलपिंडी से कहा जाता है,
اس کے علاوہ اپنی مرضی سے تو وہ کوئی کام کرتے نہیں ہیں. اور ایسا تو ہم نے کووڈ کے زمانے میں بھی دیکھا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ جی لاک ڈاؤن ہے، اور ان کے 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا. تو لوگ ہنس رہے تھے کہ بھائی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے میں نہیں کروں گا لاک ڈاؤن، اور انہوں نے آ کے 2 گھنٹے بعد کہہ دیا کہ ہے. تو یہ تو ویلیو ہے یہاں پر کسی پرائم منسٹر کی بات کی. تو اس لیے کوئی بھی پارٹی آئے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ لوگ جب تک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب تک یہ آپس میں ان میں یونٹی نہیں ہوگی، آپس میں فیصلہ نہیں کریں گے کہ نہیں ہم نے گورنمنٹ چلانی ہے، اور اگر فوج ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ اپنے حد تک رہے، مطلب جن کی جہاں تک ڈیوٹی ہے وہاں تک رہے، اس سے آگے نہ آئے، تب تک کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک پرائم منسٹر ہونے کا ایک ٹیگ لگ جائے، پرائم منسٹر بن جائیں کسی طریقے سے، یا منسٹرز بن جائیں، اور اس کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا بلاول کیا نمبر اب ہے، لیکن جو پنجاب کی آپ بات کر رہی تھی، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے نا نواز شریف کا کافی ہولڈ ہے، اسی پنجاب میں اور پنجاب کے ساتھ ساتھ اگر ہم کے پی کی بات کریں تو وہاں عمران خان کا بھی ٹھیک ٹھاک سمرتھکوں کا ان کے اچھے خاصے سپورٹر ہیں. ایسے میں اسی لیے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر نواز شریف ہوں چاہے بھٹوز ہوں، عمران خان نے بھی اپنی ایک پکڑ بنائی تھی. ایسے میں جیل میں رہنا عمران خان کو، اور بار بار ان خبروں کو کبھی طبیعت خراب ہونا، کبھی ہونا یا نہ ہونا، اس سسپنس کو بنائے رکھنا بھی کیا یہ آرمی کی بھی مجبوری ہے کہ ان تینوں کو آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے لیے انسیکیور رکھا جائے؟ میرے خیال ہے یہ ایسا ہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ انسیکیور رہیں، ان کو لگے کہ کبھی بھی عمران خان باہر آ سکتے ہیں، کبھی بھی دوبارہ سے عمران خان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے عمران خان پہ بھی سالوں سال جو ہے وہ کام کیا گیا ہے، اور وہ انہیں بھی کوئی پبلک لے کر نہیں آئی تھی جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے. اس وقت بھی سبھی جانتے ہیں کہ مینڈیٹ تو نواز شریف بالکل. صاحب کا تھا، اور جب عمران خان کا تھا تو شہباز شریف صاحب آ گئے. تو یہ تو رکھے جائیں گے، اور سب کو پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی باہر بھی آئیں گے. اور کے پی کے میں تو ہولڈ ہے عمران خان کا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے چاہے جو مرضی کیا ہو، لیکن اس وقت بھی جو کے پی کے لوگ ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں. اور عمران خان چاہے جب پرائم منسٹر تھے اس وقت اتنے سکسیسفل نہیں تھے، کئی لوگ ہمارے سمیت ہم لوگوں نے بھی بہت ان پہ کرٹیسائز کیا تھا. لیکن جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں جانے کے بعد ایک چیز جو عمران خان نے ثابت کی وہ یہ کہ انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی. نہ تو وہ ملک سے باہر گئے اور نہ ہی ڈیل کر کے باہر آئے، جو کہ وہ آ سکتے تھے. ہاؤس اریسٹ کا بھی ان کو آفر دی گئی تھی، کہیں باہر چلے جاؤ یہ بھی کہا تھا. لیکن وہاں پر عمران خان تھوڑے سے ڈیفرنٹ ثابت ہوئے. ورنہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ چاہے آصف علی زرداری ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ان کے بھائی ہوں، یہ لوگ اکثر مطلب کبھی جدہ چلے گئے تو کبھی لندن چلے گئے والا سسٹم چلتا رہا. لیکن عمران خان کا ان کا خیال تھا، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان نہیں سہ پائیں گے جیل کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک کرکٹر رہے ہیں، ان کا اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. لیکن عمران خان نے یہاں پر انہیں غلط ثابت کر دیا. تو اس سے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہیں یا کہیں نہ کہیں پریشانی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی چلی گئی ہے کہ یہ کیا بالکل. ہو رہا ہے، اور ان کو امید نہیں تھی. عمران خان کو لے کر ویسے بھی پہلے بھی خبریں آئی تھی فزیکل ٹارچر اور اب مینٹل ٹارچر کی. ان کی بہن بات کریں، لیکن ان کی بہن نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز بولی تھی دا ورلڈ وتھ یالدا حکیم کے ایک پروگرام اسکائی نیوز سے بات چیت میں، کہ عاصم منیر بہت ریڈیکلائزڈ اسلامسٹ ہے اور وہ بھارت سے جنگ چاہتے ہیں. عمران خان اور اگر عاصم منیر دونوں کو دیکھا جائے تو عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ وروध کرتے تھے، جنگ کی بات نہیں کرتے تھے، بائیڈن سے پنگا ہوا ان کو ہٹا دیا گیا. یہ جو ریڈیکلائزڈ اسلامسٹ کی بات ان کی بہن کر رہی ہے عاصم منیر کو لے کر، اس کو لے کر کیا کہا جا رہا ہے وہاں؟ دیکھیں یہ تو عمران خان خود بھی کرتے تھے نا. آپ نے دیکھا کہ ان کی پرانی فوٹوز اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھے خاصے ماڈرن آدمی تھے، اور جب وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ تسبیح نہیں چھوڑتے تھے، جہاں دیکھو تسبیح لے کے گھوم رہے عمران خان. اور اسی طریقے سے کبھی وہ کہتے تھے جی میں وہ اکثر وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی اسلامک ٹچ آ رہا ہے تو کبھی کیا. تو ریلیجن کو تو یہاں پر ہر ایک نے استعمال کیا ہے، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہی ہو ضیاء الحق سے لے کر، اور ایون بھٹو صاحب کے زمانے سے. بھٹو صاحب نے جو اٹھ کر احمدیاز کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا تھا تو وہ کیا تھا، وہ ایک طرح سے ریلیجن سے کھیل رہے تھے، اور جو کہ بہت خوفناک رزلٹ ہے جس کے اب ہم دیکھتے ہیں آج کل جو کچھ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے سب لوگ رہے، نواز شریف صاحب بھی، عمران خان بھی، بے نظیر بھٹو جو ایک بڑی ماڈرن قسم کی لیڈی تھی ان کو بھی ہم نے تسبیح گھماتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہاں تو چاہے وہ آرمی چیف ہوں چاہے وہ پرائم منسٹر ہوں، سب لوگ اسی طریقے سے رہتے ہیں اور یہی سب کچھ استعمال کرتے ہیں. باقی بھارت کے ساتھ جنگ تو بھارت کے ساتھ بہت لمبی جنگ ان میں سے میرے خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا. لیکن ہاں چھوٹی موٹی جیسے ہوتی ہے نا 2019 میں جو ہوا تھا،
या अभी जैसे रिसेंटली हुआ, उससे इनका फायदा है। अगर आप लोग बैठकर और ये सोचे बगैर कि आप इंडियन है या पाकिस्तानी, आप सिर्फ ये सोचें कि इस लड़ाई से फायदा किसको हुआ है, तो आपको वो लोग दिखाई दे जाएंगे जिनकी एक्सटेंशन हुई हैं, जिनको मेडल मिले हैं, जिनको आगे प्रमोशन हुई हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनको फायदा हुआ है। जबकि पाकिस्तान में आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ है इस जंग से, ना ही कोई चाहता है कि भारत के साथ हमारी लड़ाई हो। जाहिर है हमारे यहाँ 50% से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं अभी तक, और ये देखते हुए लोग कभी नहीं चाहेंगे कि चाहे अफगानिस्तान हो या भारत हो, सब लोग अमन से रहना चाहते हैं। जो जिंदगी मिली है थोड़ी बहुत, लोग चाहेंगे कि आराम से रहें, अपना काम करें, अपना घर चलाएं। ऐसा कौन चाहेगा कि हमारे बॉर्डर्स बंद हो जाएं, हमारी ट्रेड बंद हो जाए, हमारे यहाँ कुछ ना। अभी आपका बॉर्डर बंद था, अभी दूसरी साइड अफगानिस्तान से भी बंद हो गया, तो यहाँ पे जो सब्जी और चीजों की प्राइस है वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आसमान छू रही है। लेकिन अगर आप बात करें या मैं अगर बात करूं तो लोग कहते हैं आरजू तो टमाटर आलू से बाहर नहीं निकलती। तो भाई यहाँ पे लोगों, जो आम आदमी है उसको तो कोई मतलब नहीं है कि आप लोग लड़ रहे हैं या आप लोग क्या कर रहे हैं। ये तो आप अपने फायदे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, वरना अगर ये अमन के साथ रहें और ये यहाँ पे जो कुछ कहा जाता है टेररिज्म को लेके या जिसको लेकर, अगर ये उसके ऊपर सीरियसली काम करें तो किसी को प्रॉब्लम ही ना हो। अब बार बार हमारे यहाँ कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी देखिए हम अफगानिस्तान से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो टेरर अटैक्स हो रहे हैं और आपके यहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर आके वो अटैक कर रहे हैं, तो आप उनको रोकें। तो मैंने एक साहब से कहा कि यही तो भारत हमें कहता रहता है कि भाई आप क्या से लोग इधर आ रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर जिन्हें आप कहते हैं, तो आप रोकें। तो उस वक्त तो आप कुछ और जवाब देते हैं और अब आप अफगानिस्तान से वही डिमांड कर रहे हैं। तो वो ये चीज जो है ना हमारी, कि हमारे लिए कुछ और आपके लिए कुछ और, तो वो इस चीज से जब तक हम नहीं निकलेंगे ना, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ठीक होगी। और ना ही ये चीजें इनको फायदा देंगी कि ये चाहे जो मर्जी पोस्ट ले लें अपने लिए, उसके साथ जिम्मेदारियां भी तो आएंगी। अगर आपने हर जगह पर अपने आप को ऊपर कर दिया है कि ठीक है जी मैं सबका हेड हूं, तो फिर उन सबको चलाना, उन सबको संभालना, और फिर लोग तो अभी पूछेंगे ना कि जी अफगान बलूचिस्तान में क्यों अटैक्स नहीं रुक रहे, जाफर एक्सप्रेस बार बार क्यों रुक जाती है, क्यों रोक दी जाती है। उसके बाद जो अफगान बॉर्डर के ऊपर हो रहा है वो भी सभी लोग देख रहे हैं, वहां से भी लोग आवाज उठा रहे हैं। सिंध में अगर चले जाएं तो वहां पर भी हालात खराब हैं। तो क्या फिर क्या जवाब देंगे आप हर चीज के लिए? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि बस ठीक है जी हम कर रहे हैं और ऐसे करके काम नहीं चलेगा। तो लोग अब वही, जैसे मैंने कहा कि वो पुराना जमाना नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं लगता था, एक भी टीवी था वो देखा और बैठ गया। अब लोग दुनिया के चैनल्स देखते हैं, सबको पता है कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसलिए इनके लिए चीजें और ज्यादा टफ होती जा रही हैं। बिल्कुल टफ हो रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से आप बात करें कि 50% लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन हम्म के नीचे चले गए हैं, उसके हम्म बावजूद वहां पर जो भी सत्ता में होते हैं उनको यही लगता है कि भारत के खिलाफ बोलना, जंग की बातें करना, हम्म इसी से जो लोग हैं वो उनको उनकी तरफ खींचेंगे, या जो राजनीतिक हैं उनको वोट मिलेंगे, या आर्मी है वो उनका कॉन्फिडेंस जीतती रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ साथ ये हकीकत वहां के लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगी। आखिर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी आरजू की, ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सारी एक तरह से कहा जाए तो ताकत पूरी की पूरी आसिम मुनीर को मिल चुकी है, जैसे कह सकते हैं डिक्टेटरशिप मिल चुकी है। हम्म। क्या ऐसे में एक सवाल जो बार बार यहाँ पर भी लोग पूछ रहे हैं, इमरान खान का क्या होगा? वो अभी जेल में रहेंगे या बाहर आएंगे? देखिए पाकिस्तान में कब क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए कि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ऐसी बात होती है जिसको सुन के लोग हैरान ही हो जाते हैं। अब हो सकता है इमरान खान को ये बाहर भी ले आए, लेकिन फिलहाल इमरान खान बाहर आते नहीं लगे। और जो इनके सपोर्टर्स हैं इस वक्त की गवर्नमेंट के और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, वो तो सोशल मीडिया पे यही बता रहे हैं कि जी अभी तो तकरीबन 5 साल के लिए ताला जो है वो डबल कर दिया गया है और इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें बड़ी तेजी से चेंज होती हैं और डेली बेसिस पे चेंज होती हैं, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि इमरान खान कब बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अभी फौरी तौर पे नहीं आएंगे। अभी जब मिस्र गए थे आसिम मुनीर तो बिना वर्दी के दिखाई दिए थे। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है, एक इनसिक्योरिटी जो उनकी थी वो दूर हो गई है। अब आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद और ऑफिशियली सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी होने के बाद, आपको क्या लगता है पाकिस्तान आसिम मुनीर के हाथों में किस तरह की तस्वीर वहां दिखाई देती है अब? देखिए अब कहीं पे भी आप चाहे किसी घर में ही देख लें, अगर किसी एक इंसान को आप सारी पावर दे देते हैं तो वो सही नहीं होता। कम से कम मैं तो नहीं समझती कि किसी एक इंसान के ऊपर आप हर चीज दे दें और कहें कि बस ये आज से बादशाह हैं यहाँ के, तो वो चीज हमेशा गलत ही हुई है। चाहे वो जियाउल हक ने की हो, चाहे वो मुशर्रफ ने की हो, जो मुक्के लहराया करते थे मुशर्रफ की, हम लोग देखा करते थे, फोटोज आती थी या वीडियोज आती थी, तो वो अपने आप को बहुत पावरफुल बताते थे
اور کہتے تھے ان کے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب پبلک اور طرح کی ہے, اب یوتھ اور طرح کی ہے, اب لوگ بات کرتے ہیں, اب لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنے یہ لوگوں کے اوپر کیسز بناتے ہیں, جتنے یہ لاز لے کر آتے ہیں جس سے لوگوں کو چپ کرایا جا سکے, لوگ اس سے زیادہ ڈبل بات کرنا شروع ہو گئے. تو یقیناً یہاں پر ان کو ہی اپنی کوئی پرفارمنس دکھانی پڑے گی, یا انہیں کوئی کام کرنا پڑے گا جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ پاکستان کی اکانومی انہوں نے ٹھیک کر دی ہے, پاکستان کی فورن پالیسی انہوں نے ٹھیک کر دی ہے, جس سے یہ لگے کہ جی ان کا ہونا بہت ضروری تھا. اور اگر یہ سب کچھ یہ نہ کر پائے, جو کہ ظاہر ہے جن کا اپنا کام ہے سیکیورٹی کا, وہ بھی نہیں ہو سک رہا, کیونکہ بار بار آج بھی یہی نیوز چل رہی تھی کہ جی نہ صرف یہ کہ افغانستان کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں, بلکہ جو پاکستان میں اس وقت افغانستان کے لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی اٹیک کر رہے ہیں, یا وہ بھی کرمنلز ہیں. اس قسم کی باتیں جب یہ کریں گے بار بار کسی دوسری کنٹری کے بارے میں, تو ظاہر ہے وہاں سے بھی ری ایکشن آئے گا. اس ری ایکشن کو یہ کیسے روکتے ہیں, اس وقت ان کا اپنا ایک نیا کہہ لیجئے کہ امتحان شروع ہو چکا ہے, جس میں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں, جس کے چانسز بہت کم ہے, کیونکہ اتنی چیزیں کوئی سنبھال نہیں سکتا. ٹھیک ہے, شروع میں اچھا لگ رہا ہوگا کہ اب میں یہ بھی بن گیا وہ بھی بن گیا, لیکن اس کے ساتھ جب کام کرنا پڑے گا اور چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے کر پائیں گے. بالکل, جیسے کہتے ہیں نا شیر کی سواری کرنا ہے. آپ ایک طرح سے کیسے پاکستان کے آپ نے ساری پاور اپنے ہاتھ میں لے لیے, جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں KPK میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کس طرح سے ویرودھ ہو رہا ہے, ہم POK بھی دیکھتے ہیں, سندھ میں بھی آوازیں اٹھنے لگی ہیں, اور جو پنجاب میں وشیش طور سے دیکھا جائے تو جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں جو جنتا ہے, عمران خان کے سپورٹر ہیں, وہ ان کے خلاف میں. تو آپ ایک ایسے شیر پر سوار ہو چکے ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان کی اکانومی کو دیکھا جائے, اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو جو ٹرمپ اور عاصم منیر کا ساتھ جو ہے وہ کتنا سمجھ میں آتا ہے, اور اس کا کیا فائدہ ان کو نظر آتا ہے, کیونکہ فی الحال جو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں فائدہ صرف ابھی ٹرمپ کو ہی دکھ رہا ہے. عاصم منیر ایک پپٹ نظر آ رہے ہیں, اور پاکستان کی جنتا جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ بس استعمال ہو رہی ہے. یہ تصویریں یہاں سے نظر آ رہی ہیں, تو امید تو یہی کریں گے کہ جلد سے جلد پاکستان کے حالات سدھریں. پر جو تصویر دکھ رہی ہے, تاناشاہی والا جو کام وہاں پر چل رہا ہے, اور جو لوکتنتر کے نام پہ ناٹک, یعنی ڈیموکریسی کی, یعنی کہنے کو یہ ہے کہ اب ڈیموکریسی ایک کہنے کی بات ہے وہاں, حالانکہ پاکستان میں تو کبھی ڈیموکریسی رہی نہیں, کوئی پردھان منتری ایسا نہیں رہا جس نے 5 سال اپنے پورے کیے ہوں. لیکن اب پاکستان کی جنتا کو سوچنا پڑے گا, وہاں کے عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کا ملک چاہتے ہیں. کیونکہ آرمی آپ کے یہاں تو آرمی فوج ہونے کے ساتھ ساتھ پورا کارپوریٹ ورلڈ بھی ہے. یہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوتا ہو جہاں آرمی ہر جگہ فرٹیلائزر سے لے کر اور ہر طرح کے بزنس میں بھی ہے. اور ابھی سنا ہے ایویشن میں آپ کا جو چل رہی ہے ڈس انویسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے, اس میں جو بیڈنگ کمپنی ہے اس میں بھی فوج کی کمپنی ہے وہاں پر. بالکل ہر جگہ پر ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ٹرمپ کے اوپر بھی زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ وہی ٹرمپ ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ $33 بلین کھا کے پاکستان بھاگ گیا. تو وہ کب تک جو ہے وہ تعریف کرتے رہیں گے اور کب تک جہاز گراتے رہیں گے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم صرف اسی کے اوپر چل رہے ہیں کہ وہ بار بار ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی کبھی 7 کبھی 8 جہاز گر گئے, اور اس کے بعد جو رپورٹ آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے 3 جہاز گرے. تو اگر آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ 5 جہاز کس کے تھے باقی, تو وہ نہیں بتا پاتے. تو یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو عقل سے کام لینا پڑے گا. چلیے, امید یہی ہے کہ عوام وہاں کی عقل سے کام رہے, اور ڈیموکریسی میں تاناشاہی کا دخل نہ ہو تو بہتر ہی ہے, تبھی شاید ملک بہتر بن سکتا ہے. آرزو, آپ ہمارے ساتھ جڑے, آپ نے ہم سے بات چیت کی, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا, شکریہ.